أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ماشاءاللہ ماضی میں مسلمانوں کو ملی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد ہم کو حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اس راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے مومنوں کی جماعت، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ کیا تم کو ویسے آزمایا نہیں جائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا؟ ان کو خوشحالی اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا۔ اتنا تکلیف میں مبتلا کیے گئے ہمارے سے پہلے مومنین، یہاں تک کہ ہلا کر رکھ دیے گئے۔ رسول اور اس کے ساتھ رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ آج آپ دیکھیں پورے دنیا کے نقشے میں فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے اس کا جواب آگے کہا، الا ان نصر اللہ قریب، غور سے سن لو، ہوش کے ناخن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف میں یہ فرماتا ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور جیت بہت قریب ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اس کی خوشخبری مومنین کو سنانا چاہیے۔ معزز حاضرین، زندگی آزمائش ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے سورہ ملک پڑھتے، اس سورہ ملک کی دوسری آیت میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی برائی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی خیر کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خوف کا ماحول بھی ہمارے اوپر کیا کرتا ہے، مسلط کرتا ہے۔ کووڈ-19 آیا تو مسلمان کیسے پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ تھوڑے سا خوف کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مگر خوف کی آزمائش جب آتی تو اللہ نے آگے کہا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب تکلیف آتی ہے تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آزمائش اللہ کی سنت ہے۔ جو مومن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا کر کے ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ یہ کافر سمجھ سکتا ہے، مگر ایک مومن یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر آپ نے کہا، مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا تھا، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام الصائب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، جب وہ بخار کے وقت تڑپ رہی تھیں، بخار کو گالی دے رہی تھیں، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو گالی نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ بخار کی وجہ سے تمہارے گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت پر دشمنوں کو مسلط کرتا ہے تاکہ مسلمان شہادت کے درجے کو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرنا چاہتے، اس لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے شروع میں کہا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان لانے کے بعد آزمائش ضروری ہوتی، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آزمائش کے وقت
اللہ کی طرف سے نصرت کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، دیکھو انتظار الفرج من اللہ عبادت فإن البلاء لا يدوم، اللہ کی طرف سے نصرت کا انتظار کرنا، اللہ کی طرف سے فتح کا انتظار کرنا یہ عبادت ہے، اس لیے کہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ معزز حاضرین، دنیا اور آخرت میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے بارے میں کئی جگہ قرآن میں کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ایک جگہ کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے جو وعدے کیے وہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف کو کنویں سے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ اس سیاق میں اللہ نے کہا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں غالب ہو کر رہے گا، مگر اس حقیقت کو دنیا میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو بدلنے کی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جو فیصلے فرماتا ہے اس فیصلے کا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ معزز حاضرین، موجودہ حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دشمن اپنی مادی وسائل کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو مٹانا چاہتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ساری دنیا میں پائے جانے والے مادی وسائل کو لے کر بھی امت مسلمہ کو مٹانے کی کوشش کی جائے، مٹانے والا مٹے گا، مگر امت مسلمہ قیامت تک مٹنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مومنین کو اپنی مدد کا وعدہ فرمایا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے وعدے کا انداز کیسا ہے۔ اللہ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میں آیتیں پڑھتا ہوں ترجمہ آگے کرتا ہوں، پھر کہا ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کبھی فرمایا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ان تین آیتوں میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہے میں مومنین کی مدد کر کے رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا ہم نے رسولوں کو نجات دی، اپنے اپنے زمانے میں ہم مومنین کو نجات دیں گے، یہ وعدہ پکا ہے۔ اور اللہ وعدہ کرتا ہے بے شک ہم رسولوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی میں مومن کی مدد بھی کرتے ہیں۔ دیکھو انسان وعدہ کرتا ہے مکر جاتا ہے، اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ تو منافقین کی عادت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے بڑی پاک ہے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں پڑھوں میں آپ کے سامنے۔ اللہ نے ایک جگہ کہا وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کبھی فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، لوگ جان لو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں کہا وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اتنی دعا تو ہم پڑھتے ہیں، مگر بیہقی کی روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اذان کے آخری میں اس زیادتی کو پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں اے اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود، وہ مقام محمود عطا کر جس کا تو نے اللہ سے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے، اور بے شک تو خلاف ورزی نہیں کرتا۔ معزز حاضرین، قرآن کو کھولیے، ایسے وقت میں نصرت الہی کیسے حاصل ہوئی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، شعراء میں کئی جگہ اقوام کا ذکر کیا۔ اللہ نے بتایا نبیوں پر ایمان لانے والے کیسے کامیاب ہوئے۔ دیکھو نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں طوفان آیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت الہی کے لیے کیا منصوبہ بند طریقے سے ماشاءاللہ نوح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو ماشاءاللہ کیسے نجات دی۔ اللہ نے وحی کیا اے میرے بندے نوح تم کشتی
بناؤ، اس میں جانور کو لیا، انسان کو لیا، ماشاءاللہ وہ کشتی چلتی رہی، حالانکہ جس وقت پوری دنیا میں طوفان آیا سارے لوگ ڈوب کے مر گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح پر ایمان لانے والوں کو، ہود پر ایمان لانے والوں کو، صالح کو، شعیب کو اور ابراہیم کو اور ان سب پر ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کامیابی دی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالمین کو بھی ہلاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا ذکر کر کے سورہ صف کے آخری میں فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو اور ان کے حواریوں کو دشمنوں پر مکمل طور پر جو ہے کیا کیا، نصرت الہی کے پروانہ دیا۔ معزز حاضرین، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو آتی ہے، نبی اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ دیکھو فرعون جب بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے۔ اپنے اپنے وقت میں ماشاءاللہ نبیوں نے، رسولوں نے اپنی اپنی اقوام کو سمجھایا اگر تم اللہ کی مدد کو پانا چاہتے ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ دیکھو امت کے علماء ابھی بھی ممبر پر کھڑے ہو کر انہی نبیوں کے، رسولوں کے نقش قدم پر چل کر، اسلاف کے نقش قدم پر چل کر امت کو ماشاءاللہ پیغام دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے یہ خطبہ جمعہ عبادت ہے۔ کیا کرتا ہے ایک خطیب ماشاءاللہ ایک ہفتہ تیاری کر کے آنے والے ہفتے تک کے لیے ماشاءاللہ امت کو پیغام دیتا ہے۔ لہٰذا خطبات کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ خطبات ہم سنتے ہیں تو ہمارے اندر جینے کا حوصلہ آتا ہے، یہ خطبات سنتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے اندر اصلاح ہوتی ہے۔ مومن مکمل طور پر کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ماشاءاللہ امت کی کیسے رہنمائی کی۔ میں کتنے نام لوں آپ کے سامنے، علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، علامہ بن باز، ابن عثیمین، علامہ البانی، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ امت کی بڑی صحیح رہنمائی فرمائی۔ آپ جا کر یوٹیوب پر چکر لیجئے، علامہ البانی سے، بن باز سے، ابن عثیمین سے پوچھا گیا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، لوگ کیا سمجھتے فلسطین کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ علامہ بن باز کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ سیاسی نہیں، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اور فلسطین کو آزاد کرنا ہو آج امت کو اپنے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان پیدا کرنا چاہیے۔ اگر بیت المقدس کو اگر ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی ہمت و شجاعت چاہیے۔ یاد آگے جناب کے بتاتا ہوں، ایک عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے پاس بھیجا گیا، کیا ایک چاقو میں زہر رکھ کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ماشاءاللہ کیسے تھے بادشاہ، وہ کیسے تھے معلوم؟ جب وہ عورت ان کے پاس داخل ہوتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پوچھتے ہیں کس مقصد سے آنا ہوا، تو اس عورت نے کہا مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ فوراً وہ چھرا ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کے بعد ایک جملہ بولتے ہیں، یہ جملہ ان کی قوت ایمانی، ان کی ہمت و شجاعت پر دلالت کرتا ہے۔ کہنے لگے ما خلق اللہ صلاح الدین لیقتل بید امرأۃ۔ میں سمجھتا ہوں پورے خطبے کا سب سے بہترین جملہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ایک عورت کے ہاتھ مارے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمت تھی، یہ قوت ایمانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ وہ توکل تھا۔ تاریخ میں پڑھو، اللہ اکبر، جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا اس موقع پر کیا خوشی کا ماحول تھا، دنیا مکمل طور پر جانتی ہے۔ معزز حاضرین، نصرت الہی کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یاد رکھو اس امت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، لیکن شرط کیا؟ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہماری حفاظت کے لیے جو چیزیں بتائیں ان پر مکمل طور پر امت اتر جائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی تسلی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ تبارک و تعالی۔ آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جس کو اللہ کی مدد ملتے رہے گی۔ اب دیکھو اہل حدیث مدرسوں کے نام ہندوستان میں لوگ منصورہ رکھے، وہ منصورہ اسی سے مناسبت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
تاریخ اسلام کا کوئی بھی دور ایسا نہیں ہوگا جس میں ایک جماعت پائی جائے گی، اللہ کی مدد اسے ملتے رہے گی۔ آپ نے فرمایا لا یضرہم من خذلہم، دنیا کا کوئی بھی دشمن اس کا مکمل طور پر بگاڑ نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آئے گا۔ معزز حاضرین، وقت ہمارے پاس کم ہے، مواد زیادہ ہے، اس لیے میں شارٹ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ کی مدد ماشاءاللہ اللہ نے وعدہ فرمایا، جس کو نبیوں نے پایا، رسول نے پایا، سارے لوگوں نے پایا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہی نصرت الہی ہم کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں امت مسلمہ کو آج کے دور میں نصرت الہی کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے امت مسلمہ کو اتنی سخت ضرورت نہیں پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن بھی زیادہ ہے۔ ایسے وقت میں ہم اللہ کو الزام دینے کے بجائے، حالات پر الزام دینے کے بجائے، ہم داخلی طور پر یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے مستحق کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور تائید حاصل ہونے کی رکاوٹ میں سب سے پہلے جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہے۔ اب دیکھو، آپ کا دوست روٹھ جاتا ہے، آپ اپنے دوست روٹھے ہوئے دوست کو مطلب راضی کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے زندگیوں میں دیکھا ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنے مرتبہ روٹھتا ہے؟ ذرا تصور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث میں کہتے ہیں، جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک روٹے ہوئے دوست کو منانا اس سے بڑھ کر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سے خوش ہوتا، حالات ایسے نہیں ہوتے۔ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فتح و نصرت کے وہ دروازے کھولتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ پہ کھولے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی صحابہ کا نام آتا ہم رضی اللہ عنہ پڑھتے، یہ کوئی معمولی ٹائٹل نہیں، رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بھی صحابہ سے راضی ہوا، صحابہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ اسی وجہ سے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی اسباب کے رہنے کے نہ ہوتے ہوئے بھی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کامیابی کے مستحق بنے۔ معزز حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں امت مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور ہے۔ اس کی ہلکی سی جھلک میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ خطبہ ختم ہوئے لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور علامت کی دلیل نہیں تو کیا ہے؟ اگر آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوتی تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتے اور شروع ہونے خطبہ غور سے سنتے، اس کے بعد پھر جو ہے اپنے لیے، سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے۔ ہم اپنے رب کے لیے، عبادت کے لیے وقت دینا نہیں چاہتے تو بھلا بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ایک موٹی بات آپ کو بتاؤں، آپ کا فون ہے، فلائٹ موڈ میں ڈالنے کے بعد اس میں نیٹ ورک آتا نہیں آتا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہے۔ پھر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو وہ مدد دے جو صحابہ کو حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فتح و نصرت کے وہ دروازے کھولیں جو ہمارے سے پہلے مومنین پر مکمل طور پر اتر چکے تھے۔ معزز حاضرین، تو پہلے کیا معلوم ہوا؟ اللہ سے ایسا تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے آج ہم نصرت الہی سے محروم ہیں۔ دوسرا بڑا سبب عقیدہ و ایمان کی کمزوری۔ قرآن میں کھولو، جن صفحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے اپنی مدد کا جو ہے وعدہ فرمایا ہے، غور سے سنیے، وہاں مسلمان کا ذکر نہیں ہے، مومن کا ذکر ہے۔ ہم مسلمان تو بن گئے مگر مومن نہیں بنے۔ اللہ نے یہی بات کہی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر مکمل طور پر ایمان ہو۔ آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ غیر متزلزل ہے؟ نہیں، ہمارے ایمان میں شرک کا زلزلہ ہے، ہمارے ایمان میں ریاکاری ہے، ہمارے ایمان میں نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصرت کے مستحق نہیں ہیں۔ ذرا ہندوستان میں ہم جی رہے ہیں، ذرا دیکھو
اس ملک میں ہماری جو حیثیت 18% ہے. حضرات صحابہ کرام مکے میں کیسے تھے؟ جیسے ہندوستان میں ہے مائنارٹیز میں ہیں، ویسے حضرات صحابہ کرام مکے میں مائنارٹیز میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکے میں رہ کر جو کام کیا وہ کام ہمیں کرنا ہے. وہ کام کیا؟ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو پرفیکٹ بناؤ. اپنا عقیدہ کیسا ہونا؟ اپنا عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا. عمر کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا. حضرت عمار، حضرت یاسر کا ایمان کیسے تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار کو اوپر سے نیچے دیکھ بولتے، اے عمار تمہاری ہڈیوں میں، تمہارے گوشت میں، تمہارے جسم کے ماشاءاللہ وہ خون میں سے مجھے ایمان نظر آتا ہے. ان کی ایمانی قوت تھی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صحابہ کے ایمان کو مضبوط فرمایا. فائدہ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ مدینہ آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت کے دروازے کھول کر چھوڑ دیے. اسی لیے دنیا میں جب بھی عقید توحید کو مضبوطی سے پکڑا گیا، دیکھو وہاں نصرت الہی آتی ہے یا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سفینہ رضی اللہ عنہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. ایک مرتبہ کیا کیے، سارے قافلے کے ساتھ مل کر نکلے. اب جیسے ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو کسی ایک آدمی کو اپنا سامان دیتے ہیں. صحابہ نے کیا کیا، اپنا سامان پورا سفینہ کو دے دیا. سامان حضرت سفینہ اپنے پیٹھ پر وہ سامان لے کر باہر نکل رہے ہیں. ہوا کیا، سارے لوگ اپنے منزل مقصود کو پہنچ گئے. ان کے پاس چونکہ بہت زیادہ سامان تھا، اس وجہ سے یہ قافلے سے الگ ہو کر سیدھے جنگل پہنچ گئے. اللہ اکبر. علامہ ابن تیمیہ نے اور امام حاکم نے اس جو ہے کرامت کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. اس واقعے میں جو ہے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی میں جنگل پہنچا، شیر سامنے کھڑا ہے. کیا حال ہوگا اگر جنگل کا ایک شیر آبادی میں آئے تو کتنا خوف کھاتے ہیں. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے شیر کو دیکھا، ایک ہی بات بولے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. وہ بولے اے شیر سن لے، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنا سننا تھا، شیر اپنی درندگی چھوڑ کر کے میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، دم ہلانے لگا. کیسا تھا ایمان سفینہ کا؟ اپنے سامنے درندے شیر کو دیکھ کر بھی ڈرتے نہ تھے. اللہ اکبر. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ شیر نے درندگی چھوڑ دی ہے. میں نے اپنا سامان پورا جو ہے وہ شیر کے پیٹھ پر رکھا. جس قافلے سے میں بچھڑا تھا اس قافلے تک شیر نے مجھے پہنچایا. اللہ اکبر. اس سے کیا معلوم ہوا، ہمارا ایمان ویسے ہو، شیروں کو دیکھ کر بھی مکمل طور پر ہم نہ ڈریں. چھوٹی چھوٹی ککر کی معمولی سیٹی دیکھ کر ڈرنے والی قوم ہماری. لہٰذا ہمارے اندر وہ ایمان ہونا چاہیے وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر تھا. اور یہ مدد یاد رکھو وسائل سے، ہتھیار سے آنے والی نہیں ہے. دنیا میں سب سپر پاور اگر کوئی طاقت ہے تو امت مسلمہ ہے. کیوں؟ اس کے پاس مادی وسائل نہیں، اس کے پاس سب سے جو بڑا وسیلہ ہے وہ ایمان کا ہے. اللہ نے کہا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. کامیابی اللہ کی طرف سے آتے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کامیاب کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی. اگر دنیا میں اللہ کو کسی نے مغلوب کر دیا تو کوئی اس کو غالب نہیں کر سکتا. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. معزز حاضرین، امت مسلمہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے اگر محروم ہے، اس کا ایک بڑا تیسرا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث اور آپ کی سنت سے اعراض ہے. اور یاد رکھو دنیا میں جس کسی نے ماشاءاللہ سنت کو اپنایا تو اللہ نے کتنا اونچا اٹھایا. میں آپ کے سامنے ایک بڑی بات کہتا ہوں. دیکھو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی 6 کتابیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بلند کرنا چاہتا ہے. عرب میں نہیں، عجم میں محدثین کو اٹھا کر کھڑا کرتا ہے. یہ امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ کوئی عرب نہیں تھے، یہ عجم تھے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا ہی شاید موقع تھا، امام حرم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ یہ مسجد حرام کی دوسری صف میں بیٹھے ہیں. یہ واقعہ خود علامہ البانی رحمہ اللہ نے بتایا. خطیب ذکر
کر رہا ہے, بولتا ہے اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا, علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. سامنے بیٹھے ہیں, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حدیث کی وجہ سے محدثین کو اٹھاتا ہے, ویسے حدیث پر عمل کرنے سے بھی ماشاءاللہ امتیں مکمل طور پر کامیاب ہوتی ہیں. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتا ہے, ایسے مسلمانوں پر ذلت اور رسوائی کو تھوپ دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالْهَوَانُ لِمَنْ خَالَفَ عَمْرِي, اور ایک سورہ نور کی ایک آخری آیت اللہ اس میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جب بھی رسول اللہ کی معمولی سی بھی نافرمانی کرتے نا, یہ آیت ذرا یاد رکھ لینا. اللہ نے کیا کہا, ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اعراض کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا, دنیا میں فتنہ ہوگا اور آخرت میں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال سے, ہم اپنی زندگی میں اللہ کی بات مانتے کم ہیں, اختلاف زیادہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے, آپ کے خلاف ورزی سے ہماری زندگیاں بھری ہوئی ہیں. آج ہم کپڑے پہنتے ہیں, ٹخنے کے نیچے آتا, کبھی سوچتا آج کا نوجوان میں رسول اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. یہ عورت بے پردہ نکلتی ہے, کیا وہ کبھی سوچتی ہے کہ میں اللہ کی نافرمان بن کر جا رہی ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نافرمانی کر رہی ہوں؟ آپ کو بتاتا ہوں, غزوہ احد آپ کو یاد ہوگا, 3 ہجری شوال کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ لڑی. آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک پہاڑ پر کھڑا کیا تھا, اسے بولتے تیر اندازوں کا پہاڑ. اس میں کیا تھا, اصل میں اللہ کے نبی بہترین کمانڈر بھی تھے. آپ وہاں ٹھہرا کر بولے دیکھو مال ہو جائے کچھ بھی ہو جائے, اوپر سے نیچے نہیں آنا. اب حضرات صحابہ مکرم مکے میں سب چھوڑ کر آئے, مال سے فطری محبت تھی. جیسے ہی غزوہ احد میں شروع میں مسلمان کافروں کو پر جو ہے غالب آ گئے, تو ایسے مارے کہ کفار بھاگ کر مکے کی طرف جانے لگے. حضرات صحابہ اکرام نے کیا سمجھا, شاید ہم کامیاب ہو گئے. کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہمارے سروں کو پرندے بھی اچک لے تب وہ پہاڑ سے اتر کر نیچے نہیں آنا. لیکن کیا ہوا, عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ شاید ان کے سردار تھے, تقریباً 30 پر 9 صحابہ نیچے اتر آئے. اللہ اکبر. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی ہلکی سی نافرمانی کا نتیجہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کی زندگی میں دکھایا. ہوا کیا, تمام صحابہ نیچے اترے, مال جمع کرنے لگے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے سے جا کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا. ہوا کیا, رسول اللہ کے جاردہ ڈونٹے, آپ جو جنگی لباس کیپ پہنے ہوئے تھے وہ آپ کے سر میں چبھ گئی. 70 صحابہ شہید ہوئے. حضرت عثمان مدینے کی طرف بھاگنے لگے. صحابہ کرام نے اس موقع پر پوچھا قلتم من ھذا, ہم نے تو یہ جنگ جیتی تھی, ہاری کیوں ہے؟ اللہ نے کہا قل هو من عند انفسکم, رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تم نے رسول اللہ کی ہلکی سی نافرمانی کی, یہ جنگ جیتی ہوئی جنگ تم نے ہاری ہے. بھلا بتاؤ, ہم قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رد کرتے رہیں, آپ کی حدیثوں کا غلط مطلب نکالتے رہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہیں, امت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے. معزز حاضرین, اور ایک بات بھی ہے, امت مسلمہ آج کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصرت کی مدد کیوں نہیں ہو رہی مستحق؟ اللہ کے ساتھ برا گمان. کچھ لوگ آج بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فلسطینیوں پر رحم نہیں آتا کیا؟ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسے بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہ سب اللہ کا برا گمان ہے. صحیح مسلم کی روایت آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 5 دن پہلے اپنی امت کو نصیحت کی تھی. وہ نصیحت کیا تھی؟ لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل, تم نہ مرو مگر اللہ کے ساتھ تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے. اور اللہ کے ساتھ برا گمان کرنا یہود کی عادت, اللہ کے ساتھ برا گمان کرنا یہ کفار و مشرکین منافقین کی عادت ہے. اللہ نے مذمت کرتے ہوئے کہا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ,
اور ایسے وقت میں کبھی شیطان آ کر انسان کے بندے دماغ میں ڈالتا ہے اللہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم نہیں ہے، ایسے چیزیں ڈالتا ہے. لہذا کبھی ان تمام چیزوں سے ہمیں جو ہے کیا نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کم رہ کر بھی ماشاءاللہ مسلمانوں کو مکمل طور پر مدد دی. جیسے بدر میں جانتے ہیں مسلمان کتنے تھے؟ 300 تھے، مگر کیا تھا؟ ایک اہم بات ہے، کتنے تھے؟ 300 تھے، سامنے کتنے تھے؟ 1000. یہ صحابہ کرام کیوں غالب آ گئے؟ آپ بولیں گے رمضان کا مہینہ تھا، آپ بولیں گے ان کا ایمان تھا، لیکن میرے ایک استاد ہیں مدینہ میں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، بڑی پتے کی بات بتاتے ہیں. کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ حضرات صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں کامیابی ملنے کی وجہ، یہ نوٹ کیجئے آپ، غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو کامیابی ملنے کی وجہ یہ ہے، جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے. انسان سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اس میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ باہر کے دشمنوں پر انسان کو کامیابی دیتا ہے. آج ہم نماز فجر کے لیے سوتے ہیں، جو بلینکٹ اوڑھتے وہ پھینک کر نماز فجر کو نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد. جب بندہ اپنے نفس سے جہاد میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ خارجی دشمنوں پر ماشاءاللہ کامیابی عطا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ نصرت الہی کے رکاوٹوں میں ہمارا قرآن سے بڑا کمزور تعلق ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ایک حدیث لکھی ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے، یہ قرآن کو رسی کہا گیا، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر ایک سرے کو تم پکڑ لو گے تو مکمل طور پر پہنچو گے. آج دیکھو ہمارے اسلاف کا قرآن سے کتنا بہتر تعلق تھا. کیا کبھی ہم نے قرآن کے اندر دیکھا عروج کے کیا اسباب ہوتے ہیں، زوال کے کیا اسباب ہوتے ہیں، کیسے کیسے قومیں ماری گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو کیسے کامیابی دی؟ کیا ہم نے کبھی کھول کر پڑھا؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہم اتنا مصروف ہو گئے، قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھ پاتے. آج 2500 میسیج دیکھنے ہمارے پاس وقت ہے، قرآن کا ایک صفحہ پڑھ نہیں پاتے. آپ بڑی معذرت کے ساتھ حفاظ کا حال بھی آج ایسے ہو گیا ہے، رمضان آیا تو قرآن یاد کرتے، رمضان چلے گا تو قرآن چھوڑ دیتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غزوہ قادسیہ میں جبکہ ہمارے سامنے 3 لاکھ سے زیادہ ایرانی ہیں، اس جنگ میں جانے سے پہلے ہمارے دل مار لے رہے ہیں، کیسے ہوگا کیا ہوگا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس جنگ میں جانے سے پہلے ہم نے سورہ انفال کی تلاوت کی. سورہ انفال میں کیا ہے؟ سورہ انفال میں غزوہ بدر میں اللہ نے کامیابی کیسی دی وہ راز ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غزوہ قادسیہ میں جانے سے پہلے ہم نے سورہ انفال کا مطالعہ کیا، ماشاءاللہ اس جنگ میں جا کر مکمل طور پر کامیاب ہو گئے. اس طریقے سے اللہ کی مدد آنے کی راہ میں یہ معروف کا حکم دینا، منکرات سے روکنا بھی ہے. میرا گھر منکرات سے خالی بھرا ہوا ہے، ہماری مسجدیں، ہمارا معاشرہ، سوسائٹی مکمل طور پر منکرات سے بھرا ہوا ہے. ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، دیکھو معروف کا مطلب اچھا، منکر کا مطلب غلط. ہم دیکھتے ہیں معروف کا حکم تو دے دیتے لیکن منکرات سے روکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کیسے جو ہے مکمل طور تربیت فرمائی، جب بھی منکر دیکھتے تو روکتے. قربان جاؤ ان اخلاق پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر میں جس آدمی نے مارا نا 14 مرتبہ مارا، اللہ اکبر کیا ایمان تھا. دیکھو 14 مرتبہ چاقوں سے مارا، نیچے گر پڑے. اس کے بعد ان کو تختے میں لے جا کر جو ہے گھر میں لے جایا گیا. اس وقت ایک عیادت کرنے والا شخص ان کے پاس آتا ہے. جب آتا ہے اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ٹخنے کے نیچے ہوتے ہیں. بستر مرگ پر بھی رہ کر حضرات صحابہ کرام معروف کا حکم دیتے، منکرات سے روکتے تھے. وہ آدمی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مل کر واپس جانے لگا، عمر نے شاید بستر پر رہ کر اس آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں. بولے اس آدمی کو بلاؤ، دیکھو بستر مرگ پر رہ کر بھی منکرات کو دور کرنے کی کیا فکر ہے. بولے اے نوجوان یہ کپڑے اوپر رکھو، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا، ایک تو یہ، اور تمہارے کپڑے پاک صاف رہیں گے. یہ تو مثالیں تقریباً 1300 سال کی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. علامہ بن باز رحمہ اللہ ساری دنیا پھرے نہیں تھے، اندھے تھے، مگر بصیرت تو ایسی تھی تقریباً شاید ان کو ٹیومر آیا تھا. طائف کے ایک ہسپتال میں جو ہے ایڈمٹ کیا گیا. حالانکہ جب ٹیومر آتا ہے تو انسان کی عادت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، قربان جاؤ. وہ سلف کے زندہ مثال تھے. علامہ بن باز رحمہ اللہ
طائف کے ایک ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اس موقع پر جو ڈاکٹر ان کا علاج کرنے جا رہا ہے وہ علاج کرسچن ہے، وہ علاج کرنے والا ڈاکٹر کرسچن ہے۔ اس بیماری میں بھی جو ہے اپنے ڈاکٹر کو سمجھانے لگے، تم کرسچن ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے معروف کا حکم دینے، منکرات سے روکنے سے ماشاءاللہ امت مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نصرت کی مستحق ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ حج میں کہا، جب ہم نے صحابہ کرام کو 30 سال تک دنیا میں خلافت دی، انہوں نے کیا کیا؟ 4 کام کیے، نماز قائم کیا، زکوٰۃ کے نظام کو اچھا کیا، معروف کا حکم دیا، منکرات سے روکا۔ اور آج دیکھتے ہیں امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں مستحق نہیں ہو رہی ہے؟ ہم روحانی طور پر کمزور ہیں۔ آج امت مسلمہ کو نہیں بلکہ ساری دنیا میں کھانے پینے کا اتنا سسٹم ہے، ہم دیکھتے ہیں ہم صرف اپنے جسمانی تربیت کر رہے ہیں، روحانی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا کہا، اے ایمان والو جب دشمن کے پاس جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ذکر میں کیا ہے؟ روحانی طاقت ہے۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ اور یہ میدان جنگ میں نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، اسے بولتے ہیں صلاۃ الخوف۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ بندوں کے اندر مکمل طور پر روحانی طاقت ہے۔ آپ تو جانتے ہیں فرعون کو، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو، ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجتا ہے، جانے سے پہلے ایک بڑی نصیحت کرتا ہے، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں جا رہے ہو، اللہ کا ذکر کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ وہ ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر سے انسان کو روحانی طاقت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ ذکر کرنے سے، استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دیتا ہے، جیسا کہ حضرت صالح اپنے قوم سے کہتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ایک بات بڑھا کے اپنی بات کو بڑھاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستے پیستے پانی اٹھاتے اٹھاتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا فاطمہ کو کہ فاطمہ کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، کہا جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ غلام لاؤ۔ فاطمہ گئیں، اللہ کے نبی کو امت کے مسائل حل کرتے ہوئے دیکھے واپس ہو گئیں۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ فاطمہ کسی مقصد سے آئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فاطمہ کے پاس آتے، سفر سے واپس آتے، بیٹی کو اتنا چاہتے، اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے بیٹی کے پاس آیا کرتے، جاتے اپنے بیٹی کا سر چومتے، بولتے فاطمہ کس کام سے آنا ہوا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے، یہ چکی پیستے پیستے پانی اٹھاتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، کوئی غلام چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے غلام پوچھا، مگر اللہ نے علی کو بلایا، اے بیٹی فاطمہ دونوں بیٹھو، میں تم کو ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، سونے سے پہلے اللہ اکبر سبحان الحمدللہ پڑھتے رہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے غلام مانگنے گئے، نوکر چاکر مانگنے گئے، مگر اللہ کے نبی داماد کو، بیٹی کو بلا کر بٹھا کر بولتے ہیں سبحان اللہ، لا الہ اللہ اکبر پڑھو، اللہ اکبر۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے، کیا بات بولتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی سے غلام مانگا، مگر نبی نے ان کو تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا سونے سے پہلے۔ اس میں کیا تعلق ہے معلوم؟ بولتے اللہ کا ذکر کرنے سے تھکان دور ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنے سے تھکان دور ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے بندے کے اندر روحانی طاقت آتی۔ آج ہم اللہ کا ذکر کرنے میں پیچھے ہیں، اسی لیے بھی کوئی بھی قانون، سوشل میڈیا کھولتے ہیں، خون کی تصویریں آتے ہیں، فوراً انسان گھبرا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسے ہی حسن بصری رحمہ اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے بلایا، کون؟ حجاج بن یوسف۔ اس دن دعائیں پڑھ کر گئے، ماشاءاللہ کیا کیا؟ بولا حجاج اے حسن میں نے تم کو آج قتل کرنے کے لیے بلایا تھا، پتہ نہیں تم نے کیا دعا پڑھے جس کی وجہ سے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر سے بھی دور۔ دیکھیے نماز ختم ہوتی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً جیب میں ہاتھ ڈالنا، موبائل نکالنا اور فوراً نکالنا نہیں چاہیے۔ دیکھو آپ کس کے سامنے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ دیکھو ابن بطال رحمہ اللہ ایک بات بولتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ بندہ جب اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں، نماز کے بعد اس کو وہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ پی ایم کے سامنے بیٹھے، کتنا عزت سے بیٹھتے ہیں آپ، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ، کسی سے بات بھی نہیں کرنا جب تک آپ کا وضو باقی ہے، آپ کا ذکر، آپ کا وضو باقی ہے، آپ ذکر کر رہے ہیں، نورانی مخلوق آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس پر تو اپنی رحمت اتار۔ لہذا نمازوں کے بعد کے ذکر کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس طریقے سے آج امت میں دیکھتے ہیں کہ نمازوں سے بھی دور ہے،
جب بھی کوئی معاملہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں سے مدد لیتے تھے۔ فلسطین میں پائے جانے والے مسلمانوں کی شہادت کی تصویریں دیکھیں، آپ کا دل خراب ہوا، 2 رکعت نماز پڑھو۔ اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر مصر سے گزر رہے تھے۔ انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کر مصر سے گزر رہے تھے۔ وہ حضرت سارہ شاید بہت خوبصورت تھیں۔ مصر کے بادشاہ نے دیکھا تو فوراً جو ہے اس کا ارادہ بدل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے کہا دیکھو اس وقت تمہارے اور میرے علاوہ اس سرزمین پر کوئی بھی جو ہے مومن نہیں ہے، لہٰذا اگر بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ کون، تو میں کہتا ہوں میری بہن۔ بیوی بولے تو پکڑ لے گا، لیکن بہن بولنے کے بعد بھی چھوڑا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑنے جا رہا ہے، ایک طرف حضرت ابراہیم نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، حضرت سارہ بھی وضو کے ساتھ ہیں۔ حضرت سارہ کہتی ہیں اے اللہ یہ فاجر و فاسق بادشاہ مجھے پکڑنے آ رہا ہے، اے اللہ تو اس کے ہاتھ کو شل کر دے۔ سارہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بھی وہ بادشاہ میرے ہاتھ کو پکڑنے آتا ہاتھ ایسے ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ان جیسے حالات میں بھی حضرت ابراہیم نے وضو کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے اللہ سے مدد لی، اور حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد لی۔ اسی طریقے سے ہم روحانی تربیت کریں، نماز و اذکار، صبح شام کے اذکار کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، گانے بجانے سے بھی انسان کمزور ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو، ان کے موبائل میں گانے، ان کے مطلب دماغ میں گانے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی بات بولتے یاد رکھو، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے، گانے کی محبت، میوزک کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کے دل میں میوزک کی محبت ہے، قرآن کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا نوجوان حال یہ ہے، اگر قرآن ڈالے تو بولتا بند کرو، یہ مجھے برداشت کرنے نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، لہٰذا مکمل طور پر ہم جو ہے گانے بجا دور رہیں، بری دوستی سے بھی اپنے آپ کو مکمل کریں، اور کمزوروں کو مکمل طور پر ان کا حق دیں، اور دعا سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں کتنی دعا کرے، اتنی دعا کرے، رات بھر آپ کی چادر نیچے گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ دے گا، اتنے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے موقع پر ہمیں ہر ایک کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ دعائیں قنوت نازلہ ہوتی، وہ بھی اسی کا مکمل طور پر ایک حل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مومن بھائی کے لیے اگر آپ دعا کریں گے، وہاں فرشتہ بیٹھ کر یہ کہتا آپ کے لیے بھی وہ ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں سجدہ کرتا اپنے 300 بھائیوں کے لیے مانگتا میں، لہٰذا ہر ایک کے لیے مکمل دعائیں کرنا چاہیے۔ اور دعا کرنے کے بعد قبول نہیں ہوتی یہ نہیں بولنا، حرام مال سے، جھوٹ سے، مکمل رشوت سے دور رہیں، اور سماجی برائیوں سے بھی انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ کے گروپ میں اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، انہیں اس جماعت کا ہے وہ جماعت کا ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے مومن کون، مسلمان کون، اس کو دیکھ کر مکمل طور پر توجہ دیں۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ اپنے وعدے میں برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کو پانے کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں، اگر امت ان شرطوں پر اترتی ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ویسے ہی مدد کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ماشاءاللہ اسلاف کی مکمل طور پر جو ہے تربیت فرمائی، نصرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری اس وقت دعا ہے جو بھی خیر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ امت کے لوگوں کو اس کو غور سے سننے اور اس پر سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کا حامی ہو جائے، اس میں سے جو پریشانی اللہ تعالیٰ ان کے پریشانی کو دور فرمائے، جو شہید ہو چکے ہیں اللہ شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمدرد بنائے، غمخوار بنائے، اپنے سارے غائبانہ طور پر مسلمانوں کے حق میں دعائے خیر کرتے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم امت مسلمہ کو دشمنوں کے سازشوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ویسے بنے جیسے اللہ کے نبی کا تھا، عمر کا تھا، اسلاف اکرام کا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیق